حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جبل رمات پر متعین فرما دیے تھے. 50 تیر انداز کس پر؟ جبل رمات، وہ ایک پہاڑی ہے، اس پر آپ نے 50 تیر انداز، ان پر ایک امیر متعین کیا، اس لیے کہ کوئی بھی جماعت بنتی تھی تو وہ امیر کے بغیر نہیں بنتی تھی. کوئی بھی کام دیا جاتا تھا کسی جماعت کو تو اس پر لازم تھا کہ اس پر ایک امیر متعین کیا جائے. یوں نہیں مل جل کے کام کر لو، نہیں، اس پر ایک امیر متعین کیا جاتا تھا. عبداللہ بن جبیر کو، دھیان سے بات سننا خوب، عبداللہ بن جبیر کو آپ نے ان 50 تیر اندازوں کا امیر متعین کر دیا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر میدان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور کفار غالب آ جائیں اور ہماری لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہوں، اور آسمان سے چیل و کوے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی. اس زمانے میں تو کفار و مشرکین اللہ کی ذات عالی پر اور اس کے فیصلوں پر یقین رکھنے والے ایک آواز لگائیں گے کسی وبا کی، مسلمان بقول حضرت کے کہ چوہے جیسا ایمان ہو جاوے گا، چوہے جیسا ایمان ہو جاوے گا. ذرا سی کوئی آواز لگے گی کسی چیز کی، یہ چوہوں کی طرح اپنا بل بھول جائیں گے. حضرت فرماتے تھے جب مسلمان کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر بلی ذرا سے میاؤں کہہ دے تو وہ چوہے جو اطمینان سے کھایا پی رہے ہوتے ہیں وہ بلی کی شکل دیکھ کر اپنا بل بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سوراخ کدھر ہے اور ہمارا بل کہاں ہے جہاں سے ہم نکل کر آئے تھے. بلی کی دہشت سے چوہا اپنا بل بھول جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ کیفیت زمانے میں مشرک کی ہوتی تھی کہ وہ کسی مصیبت کے آنے پر اور کسی عذاب کے آنے پر یہ بھول جاتا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے. میری بات توجہ سننا، بہت ذرا سی کوئی بات پیش آ جاتی ہے اس زمانے میں مسلمان بھول جاتا ہے کہ اس وقت میرے ذمہ کیا کام کیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میدان میں جمانے کے لیے اور اللہ کی مدد کے آنے کے لیے حکم یہ فرمایا کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور کفار میدان پر غالب آ جائیں اور ہماری لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہوں اور آسمان سے پرندے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت کھانے لگیں تو تم ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی اس پہاڑ سے نہ ہٹنا. سنو غور سے بات، ان پرندوں کو ہماری لاشوں سے اڑانے کے لیے. اللہ اکبر. بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا دین اور اس کے فرائض وہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی حال آ جائے لیکن تم اللہ کے رسول کے حکم پر جمے رہنا. اللہ کے رسول کے حکم پر جمے رہنا. صلاۃ خوف اس لیے دی تھی تاکہ نماز کی اہمیت معلوم رہے. صلاۃ خوف اس لیے دی تھی تاکہ دو چیزیں معلوم رہیں، ایک نماز اور دوسرے جماعت کی نماز. صلاۃ خوف اس لیے دی تھی کہ تاکہ دو چیزیں کی اہمیت باقی رہے کہ دشمن مقابلے پر ہے، ایسے موقع پر نماز کا کیا کریں، کیا انفرادی پڑھ لیں. میں نے شروع سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ایک حال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حال کے آنے پر مسلمان کی اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ حال میں عمل پر کتنا جمنے والا ہے. میں نے عرض کیا کہ صلاۃ خوف یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت تم دشمن کے مقابلے پر ہو، ہم اس وقت کے لیے تمہاری لیے نماز جماعت کی نماز کو
معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت دشمن مقابلے پر ہے. وہ دشمن وبا کی شکل میں ہو، وہ دشمن ہتھیاروں کی شکل میں ہو، وہ دشمن حملہ آور ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی رکاوٹ اور کوئی بھی معنی پیش آ جائے اللہ کے فریضے کے ادا کرنے میں کسی بھی شکل میں. میں نے عرض کیا کہ صلاۃ خوف دو چیزوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے. صلاۃ خوف دو چیزوں کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے. ایک نماز اور دوسرے جماعت کی نماز. تم اپنی پوری جماعت کو مسلمانوں کی دو حصوں میں تقسیم کر لو، دو حصوں میں تقسیم کر لو، مگر نماز اور جماعت اور میدان یہ چھوڑنا نہیں ہے. میں نے عرض کی ہے ایک مثال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دیکھو اگر ہمیں شکست ہو جائے اور آسمان سے پرندے اتر کر ہمارے گوشت نوچ کر کھانے لگیں تو ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے نہ ہٹنا. اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر ہمیں فتح ہو جائے اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور مال غنیمت ہم سمیٹنے لگیں تو تم 50 آدمی مال غنیمت کی فضیلت کے لیے بھی کیونکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے. مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے. پچھلی امتوں کے لیے جتنا مال غنیمت ہوتا تھا آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی تھی. اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. بڑی فضیلت. اگر ہمیں فتح ہو جائے اور ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں میدان سے اور کام پورا ہو جاوے اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ جاوے تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا. دونوں صورتوں میں، نہ فتح کی شکل میں اور نہ شکست میں. سنو توجہ سے بات، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. اللہ کی شان، اللہ تعالی نے فتح دکھلائی. دشمن پیٹ پھیر کے بھاگنے لگا. ان 50 نے کہا کہ امیر صاحب اجازت دیجئے، ہم نیچے اترے، سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے یہاں. امیر صاحب نے کہا نہیں، اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ یہاں سے مت ہٹنا. وہ کہنے لگے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ حکم تھا مگر اس وقت تھا، اب حالات اور ہیں. کہا نہیں، حالات کچھ بھی ہوں ہمیں میدان نہیں چھوڑنا، ہمیں حکم نہیں توڑنا. انہوں نے کہا کہ تو آپ اجازت دیجئے ورنہ ہم اترتے ہیں. انہوں نے اجازت نہ دی تو 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ وہ اپنے امیر کی نافرمانی کر کے اور ان کی بات کا انکار کر کے 40 صحابہ جبل رمات سے نیچے اتر گئے. ادھر سے حضرت خالد نے پلٹ کر حملہ کیا. مشرکین نے دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہو گئی ہے، جو ان پر حملہ کرنے اور میدان کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لانے کے لیے سب سے زیادہ مناسب جگہ ہے. وہاں دیکھا کہ جو مجمع وہاں کھڑا ہوا تھا وہ ہے نہیں. وہاں الیاسا فرماتے تھے ہمارے اس کام کے تقاضوں کی ذمہ داری کا پورا کرنا
اس کام کے تقاضوں کی ذمہ داری کا پورا کرنا ٹریفک پولیس کی طرح ہے. حضرت کا ملفوظ ہے، اس کام کے تقاضوں کا پورا کرنا کس کی طرح ہے؟ ٹریفک پولیس کی طرح ہے. اگر یہ چوراہا چھوڑ کر چلا گیا، اگر یہ چوراہا چھوڑ کر چلا گیا اور گاڑیاں ٹکرائیں آپس میں اور جام لگے، کیا لگے؟ ہوتے ہیں نا جام. لوگ پیچھے بیٹھے بیٹھے پوچھتے ہیں گاڑیوں میں کہ کیا بات ہے بھائی، یہ چوراہے پر پولیس والا نہیں ہے کوئی؟ ہاں کیوں بھائی؟ جام لگتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں. جی ہاں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے جام. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی روکنے والا اور کوئی رہبری کرنے والا نہیں رہے گا، جب کوئی روکنے والا نہیں رہے گا تو ہر ایک اپنی مرضی سے چلے گا، ہر ایک اپنی مرضی سے چلے گا. فرماتے تھے حضرت کہ جتنے بھی شعبے ہیں دین اور دنیا کے، وہ آپس میں ٹکرائیں گے ہی جب یہ اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے، تو سارے شعبے آپس میں ٹکرائیں گے، سارے شعبے آپس میں ٹکرائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل نہ ہوا اور یہ ان میں سے 40 صحابہ نیچے اتر گئے. ادھر سے خالد نے آگے حملہ کیا. جو 10 باقی رہ گئے تھے اوپر، جو اطاعت پر تھے، وہ شہید کیے گئے. پھر آ کر حملہ کیا میدان میں، اور ایسا حملہ کیا مشرکین نے صحابہ پر کہ صحابہ کو خبر ہی نہیں تھی کہ ان میں سے ہر ایک کی پیٹھ پر پیچھے ایک دشمن سوار ہے. میں نے عرض کی ہے ساری بات سیدھے سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت حال آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ حکم پر کتنا جمنے والے ہیں. سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے، وہ بھی یہ سوچ کر کہ اب شاید اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی اجتماعی اعمال ہیں، یہ اجتماعی اعمال سب سے زیادہ کفر کا مقابلہ کرنے، اور اجتماعی اعمال سب سے زیادہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں. فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں. اجتماعی اعمال فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں. اجتماعی اعمال یہ امت کا امتیاز ہے، امت کی امتیازی شان اجتماعی اعمال میں ہے. 5 مرتبہ نماز کے فریضے پر، 5 مرتبہ نماز کے فریضے پر مسلمانوں کا مسجدوں میں جمع ہونا، 5 مرتبہ نماز کے فریضے پر مسلمانوں کا مسجد میں جمع ہونا. جس طرح میں کہہ رہا ہوں الفاظ پہ غور کرو. 5 مرتبہ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر فرائض کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا، یہ مسلمان کا اپنے آپ کو نفاق اور کفر سے بری ہو کر دکھلانا ہے کہ ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک تم 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہو، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہو صبح سے لے کر رات تک روزانہ، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پھر جماعت کی نماز کے چھوڑنے کو نفاق کہا گیا ہے. جماعت کی نماز چھوڑنے کو نفاق کہا گیا ہے کہ جماعت کی نماز کا چھوڑنا نفاق ہے. اور نفاق بھی اس کا نفاق ہے جس کا نفاق تمام صحابہ پر کھلا ہوا ہے، جس کا نفاق تمام ایمان والوں پر کھلا ہوا ہے. وہ نفاق ہے، وہ نفاق ہے وہ جس کا نفاق
سارے مسلمانوں پر کھلا ہوا ہے، سب جانتے کہ ہاں یہ آدمی منافق ہے، کیونکہ منافق دو قسم کے تھے، ایک معلوم النفاق، ایک مجہول النفاق۔ ایک نفاق ایسے منافق تھے جن کا نفاق چھپا ہوا تھا، جن کا نفاق چھپا ہوا تھا وہ تو جماعت کی نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے۔ ارے سنو تو صحیح، جن کا نفاق چھپا ہوا تھا وہ تو جماعت کی نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے اپنے نفاق کو چھپائے رکھنے کے لیے۔ جن کا نفاق کھل چکا تھا وہ سوچتے تھے کہ جماعت کی نماز میں جانے سے فائدہ کیا ہے جب لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم منافق ہیں۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا روایت میں، سنا ہوگا بارہا فضائل اعمال میں کہ جس کا نفاق کھلا ہوا ہے وہ تو جماعت کی نماز چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن عام منافق کی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں، منافق تو نفاق کو چھپانے کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام کرتا تھا، لیکن مسلمان اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ سوچو تو صحیح، منافق تو نفاق کو چھپانے کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام، اور مسلمان اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ ذرا فرق دیکھیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی حال لاتے ہیں وہ حال ایمان والوں کے امتحان کے لیے لاتے ہیں، ایمان والوں کے امتحان کے لیے لاتے ہیں۔ بس ایمان والے تو حالات سے عبرت لے لیتے ہیں، ایمان والے حالات سے عبرت لے لیتے ہیں۔ اللہ نے فوراً دکھلا دیا، جیسے ہی حکم ٹوٹا میدان میں، جیسے ہی حکم ٹوٹا میدان میں، اللہ رب العزت فوراً مسلمانوں کے لیے شکست اور مسلمانوں کے لیے حالات اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں پر جو ہے زخم اور مسلمانوں پر حالات تنگی کے لے آئے، اور سارا میدان باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گیا، صرف اس لیے تاکہ مسلمان اس وقت میدان میں اپنی غلطی کا احساس اپنی غلطی کا احساس کریں، اپنی غلطی کو یاد کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مت کرنا، مگر ہم نے خلاف ورزی کی ہے اور حکم کو توڑا ہے۔ اللہ نے فوراً دکھا دیا، اللہ نے فوراً دکھلا دیا، اللہ نے فوراً دکھلا دیا۔ میری بات یاد رکھیو، یہ کافر کا مزاج ہے کہ جب عذاب آئے تو سمجھ جائے، جب عذاب ہٹ جائے تو پھر گناہوں کی طرف چل دے، یہ کافر کا مزاج ہے۔ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، کہ ہم ہلکا سا بیماری ہٹا کر، وبا کو ہٹا کر، عذاب کو ہٹا کر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ مومن تو ذرا سے جھٹکے سے توبہ کی طرف آ جائے گا، لیکن کافر ذرا سا عذاب ہٹنے پر گناہوں کی طرف واپس چلا جائے گا۔ مومن تو ذرا سا عذاب آنے پر گناہوں سے توبہ کر لے گا، اطاعت کی طرف آ جائے گا، لیکن کافر ذرا سا عذاب ہٹنے پر گناہوں کی طرف واپس آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، ہم عذاب کو تھوڑی سی مدت کے لیے ہٹائیں گے تو تم گناہوں کی طرف، شرک و کفر کی طرف دوبارہ جاؤ گے۔ میرے دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ عذاب تو کسی بھی شکل میں آئے گا، لیکن وہ عذاب ایک ہی عذاب اور ایک ہی حال مومن کے لیے انابت کا، توبہ کا اور گناہوں پر ندامت کا سبب ہوگا، اور کافر کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا،
کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا، کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا. وہ تو مومن کو توبہ کی طرف لانے کے لیے اور تنبیہ کے لیے اللہ رب العزت ایما اور بعد حالات لاتے ہیں. بس یاد رکھو ان حالات سے عبرت کون لے گا؟ ان حالات سے عبرت کون لے گا؟ عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے. 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 کافر عبرت نہیں لے گا، کافر عبرت نہیں لے گا، کافر عبرت نہیں لے گا، اس لیے کہ عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے. عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ حال کس طرف سے آیا، اس کے آنے کا رخ اور اس کے آنے کا سبب معلوم ہونے کے لیے آدمی کو بینا ہونا ضروری ہے. نابینا کو نہیں خبر کہ یہ پتھر کدھر سے آ کر لگا ہے، کس نے مارا ہے. جی ہاں، نابینا کو نہیں معلوم، نابینا کو نہیں معلوم. وہ تو صرف جو آدمی بینا ہے وہ دیکھ لے گا کہ یہ کس طرف سے، یہ حال کس طرف سے آیا ہے. اس لیے فرمایا کہ مومن کی مثال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی حال آئے گا تو یہ فوراً سمجھ لے گا کہ اس حال کے آنے کا میری کون سی بدعملی سے اس کا تعلق ہے. اور کافر جب حال آئے گا تو کافر کو جامر کی طرح نہیں معلوم ہوگا کہ فیما عقل و فیما ارسلا، کہ اس پر حال کیوں آیا تھا اور اس پر سے حال کیوں ہٹ گیا. اس لیے ہمیشہ کفار کا مزاج یہ رہے گا، آج بھی اور آئندہ بھی، کہ وہ ہر آنے والے حال کو دنیا کے کسی سبب سے جوڑیں گے. ہر آنے والے حال کو دنیا کے کسی سبب سے جوڑیں گے. اور مومن آنے والے ہر حال کو اپنے بدن سے نکلنے والی کسی بدعملی سے جوڑیں گے. حال ایک ہی ہے، حال ایک ہی ہے سب کے لیے، حال ایک ہے سب کے لیے، مگر مومن آنے والے حالات کو گناہوں سے جوڑے گا اور کافر آنے والے حالات کو اسباب سے جوڑے گا. جو آنے والے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ آنے والے حال کا دفاع کرنے کے لیے مادی اسباب کا انتظام کرے گا. وہ آنے والے حالات کو سے بچنے کے لیے مادی اسباب کا استعمال کرے گا. اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے کسی حال سے بچنے کے لیے. مسلمان بھی یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی، ہم اسباب والوں سے پوچھتے ہیں کہ اسباب والوں تم بتاؤ، اسباب والوں تم بتاؤ یہ حال آیا ہے، اس حال سے بچنے کا کیا سبب ہے. میں تمہیں یقینی طور پر عرض کر رہا کہ اگر تم غیروں سے پوچھو گے اپنے حال سے نکلنے کے لیے تو وہ تمہارے اسلامی احکام کو اور تمہارے اجتماعی فرائض کو اور تمہارے نبی کی پیاری سنتوں کو بیماری کے بڑھنے کا سبب بتلائیں گے. بیماری کے بڑھنے کا سبب بتلائیں گے. اور تم یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑو گے اور یہ کہہ کر فرائض کو چھوڑو گے اور یہ کہہ کر اجتماعی اعمال کو چھوڑو گے کہ یہ بیماری کے بڑھنے کے اسباب ہیں. سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوچو تو صحیح. رات ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب سے رات ملاقات ہوئی، مسافہ کیا تو ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے کہ مسافہ نہ کریں. اچھا کیوں؟ کیوں؟ کہنے لگے کہ بیماری. تو میں نے کہا مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں اور مسافر سے گناہ معاف ہوتے ہیں. مسافر سے
گناہ معاف ہوتے ہیں اور بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں. بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں مصافحہ کرنے سے. ایک مسلمان مصافحہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ جدا ہوتے ہیں، نہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو حالات کے آنے کے اسباب کو ختم کر رہے مصافحے سے، اور تم بیماریوں کے آنے کا سبب بتا رہے مصافحے کو. عجیب بات ہوئی. برابر میں ایک صاحب کہنے لگے کان میں کہ یہ جو آپ سے پوچھ رہا تھا نا مصافحے کے لیے منع کر رہا تھا، یہ پولیس والا تھا سادی وردی میں. کون تھا؟ پولیس والا تھا سادی وردی میں.